ایسی جگہیں ہیں جیسے یوتھ کلب میں تو بہت ایسے اپرچونیٹیز ان کو ملتے ہیں, آپ کے اتنے سیشنز ہر وقت ہو رہے ہوتے ہیں, آن گراؤنڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اب تو پوری دنیا میں بیٹھ کے لوگ جہاں سے بھی ہوں آپ کے سیشنز اٹینڈ کر سکتے ہیں, جو آپ کے بہت سارے ملٹیپل فورمز ہیں. سیکھیں, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں, اور نیور گیو اپ آن اے ریلیشن شپ. مجھے جب بھی کوئی ینگسٹر آ کے کوئی پوچھتی ہے کہ جی میرا تو دماغ اڑ چکا ہوا ہے, میں بہت آئی ایم ڈیویسٹیٹڈ اور میں اس ریلیشن شپ میں سے نکلنا چاہ رہی ہوں, آپ کیا کہیں گی؟ تو میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں جب آپ انسٹیبل ہیں نا ایموشنلی, تب کبھی کوئی بھی فیصلہ نہ کریں. پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کریں, اسٹیبل ہوں پھر دیکھیں, کیونکہ اسٹیبل ہونے سے پھر آپ کو دوسرے انسان کی خوبیاں بھی نظر آتی ہیں, ایک تعلق کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی بہتر لگنا شروع ہو جاتی ہے, پھر آپ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتے ہیں. اور بالکل وہ جو کچھ نا جب کچھ مرد میرے پاس آتے ہیں یا خواتین آتی ہیں, مرد تو کم ہی آتے ہیں ایسے, ہسبینڈ کی نیگیٹو باتیں, اچھا دیئر مائنڈ از tuned in a way to think negativity about husband. میں ان سے کہوں نا کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی صرف 3 پازیٹیو باتیں گنوائیں, یاد نہیں آئیں گی, یاد بھی نہیں آئیں گی. اور دوسرا تو آپ بھی وہ ایسے کرتے ہیں لیکن پھر ایسا بھی کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ نے مجھے نیگیٹو نہیں بتانا, آپ پازیٹیو بتائیں. دے اسٹرگل الاٹ تبھی, لیکن دیکھیے وہ خیال رکھتے ہیں لیکن اپنی ماں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی بہن ماں کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں آپ. تو یہ جو پازیٹیو سوچنا ہے نا, یہ ہمارا ایون ایک سسٹر اپنے بارے میں بہت نیگیٹو سوچ رہی تھی اپنے بارے میں نا, ان کی شادی نہیں ہو پا رہی تھی, شی از آلویز کمپلیننگ میں ایسے ہوں میرے وجہ. میں نے کہا ٹیل سم پازیٹیوز اباؤٹ یو. شی کوڈنٹ مین, میں نے اتنا کوشش کی, شی کوڈنٹ ناٹ ایٹ آل. اور اگر پازیٹیو کی تو ساتھ کپل کیا اس کو نیگیٹو سے. سو پازیٹیو سوچنا شروع کریے. حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تمہیں, یہ تو مسلمان بھائی کی بات ہو رہی ہے, کسی میں اگر کوئی خامی نظر آتی ہے تو یعنی کسی میں خامی ہے تو اس کو 70 ایکسکیوزز دو. یہ مسلمان بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر تمہیں 70 ایکسکیوزز نہ ملیں تو اپنے آپ کو کہو کہ مے بی دیر از این ایکسکیوز دیٹ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ. یعنی شاید وہ غصے میں تھا, شاید وہ اینگری تھا. اور وائف کی تو آتا ہے کہ یہ تو ٹیڑھی مچھلی سے بنی ہے, بی جینٹل ود فریجائل ویسلز. اور پھر یہ کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز نہ پسند ہے, جو کہ ہر پرسنالٹی میں ہوتی ہیں, کچھ ایسی بھی تو ہیں جو تمہیں پسند ہیں. تمہارا وقت, تمہیں کھانا گرم سرو کرتی ہے وہ ہمیشہ, تمہارے لیے تیار ہو کے آتی ہے, تمہارے بچوں کا خیال رکھتی ہے, اپنی عزت اور عصمت کا خیال رکھتی ہے. تو پازیٹیو سوچنا اگر ہم شروع کر دیں تو دیر کین بی ہنڈریڈز. ایکچولی پتہ ہے ڈرامے دیکھنا بھی بند کریں. بالکل وہ اکثر نظر آتا ہے گھروں میں کہ اگر ساس بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے اور ٹیشو پکڑا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ساس وکٹم ہے. اور اگر کوئی بچیاں ینگسٹرز ہیں وہ بیٹھی دیکھی, اس کا مطلب ہے کہ اس میں بہو وکٹم ہے. تو وکٹمائزیشن جو ہے نا وہ اتنی بتائی جاتی ہے, اور وہ آپ کی نا اسپاٹ لائٹ اس پہ ہوتی ہے کہ اف یو آر ناٹ دا وکٹم تو پھر تو کچھ کیا ہی نہیں تم نے. اگر تمہارے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوئی, اگر آپ کہہ دیں میں خوش ہوں. جیسے شادی ہوتی ہے گھروں میں تو مجھے شروع میں بہت ایکسپیرینس ہوا جب میں نے بڑے بیٹے کی شادی کی, لوگ آ کے نا ٹو لگاتے ہیں کہ مطلب چیک کر رہے ہوتے, ہاں چیک کرتے ہیں کہ کیسے تعلقات چل رہے ہیں کوئی. تو تب ان کو کوئی اسٹوری نہیں ملتی, کہتے ہیں چلو پھر چھوڑو, فائدہ نہیں, یہاں بار بار چائے پینے نہیں آنا چاہیے کہ اسٹوری نہیں مل رہی نا. تو وہ بہو سے بھی ٹو لگاتے ہیں. ڈرامہ دیکھ دیکھ کے ان کو امید ہوتی ہے نا کہ یہاں بھی اسی سملر ڈرامہ ہمیں ملے ہاں گا جی. سننے کو. تو یہ بھی ہمارا بہت ایک چسکے والا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے کہ مزے لینے ہیں ہم نے لوگوں کی باتیں سن کے. اس وقت ان کے ساتھ تھوڑا سا افسوس کر لینا ہے, لیکن بڑے دل کو سکون ملنا ہے کہ اگر میں خوش نہیں ہوں نا, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, سارے ڈوبیں تو بہت اچھی بات ہے. کہ میں بھی خوش نہیں ہوں تو شکر ہے یہ بھی سارے خوش نہیں ہیں. اس ان کی ناخوشی سے پھر انسان کو خوشی ملتی ہے کہ چلو میرے ساتھ کوئی تو ہے. یعنی یہ کہ سوشل میڈیا پہ یہ جو امیجری ہے, یہ جو آپ سولوشن کہہ رہے ہیں نا, اس میں بھی ہم ہر وقت دیکھ دیکھ کے فلاں انجوائے کر رہا ہے. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں جن کی اتنی اچھی اچھی پکچرز ہیں, اور 2 منٹ بعد نا اپلوڈ پکچر کرنے کے بعد کال آتی ہے آئی ایم گوئنگ تھرو سیویئر ڈپریشن, ابھی میری میاں سے زبردست لڑائی ہوئی ہے. آئی ایم لائک کہ ابھی تو آپ کی یہ پکچر لگی ہوئی تھی کہ ہاں وہ تو میں نے سوچا کہ چلو یہی خوشی حاصل کر لوں, کوئی ہٹس آ جائیں گی, لائکس آ جائیں گی. میں نے دیکھے کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ بالکل ورسٹ سچویشن سے وہ گزرنی ہے, مارنا پیٹنا ہے گھر میں اور سب کچھ. اور ریسنٹ جو پوسٹ ہیں وہ ریسٹورینٹ کی ہے وتھ اسٹیک اور پیچھے میوزک لگا ہوا ہے, مطلب میوزک انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے اس میں, ٹھیک ہے پوسٹ پہ. اچھا پھر میک اپ چل رہا ہو کیا. میں نے کہا سبحان اللہ, یا تو ہمارے سامنے تو یہ ایک اوپن ہے اور یہاں پہ کیا ہے. اصل میں اس کی وجہ بھی ہے کہ نا ہم سمجھے نہیں اس پاک رشتے کو. یعنی اگر عورت کو سجدے کی اجازت ہوتی تو مرد کو ہوتی. اور مرد کے بارے میں کیا کہا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے. اگر مرد چاہتے ہیں نا کہ وہ بیسٹ بن جائیں, they shouldn't be doing a lot of umrahs, they shouldn't be doing a lot of nafli hajj, they shouldn't be doing a lot of nawafil,
they should be the best to their wives. Even سلف صالحین کا سچا واقعہ آتا ہے کہ ایک ان کی وائف تھی, ان کو نا اسکن ڈیزیز ڈائگنوز ہو گئی, جس سے نا اسکن کا کلر کچھ نا وائٹ پیچز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بڑا اچھا ریلیشن تھا ان کا, تو ہسبینڈ نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو نا گھر کے اندر میرے سامنے بھی زیادہ کور کرنا شروع ہو گئی ہیں, لمبے کپڑے, چہرہ کو چھپا کے رکھتی ہیں مجھ سے کہ مجھے برن لگے. اب وہ اتنا خیال رکھ رہی ہیں, تو دا ہسبینڈ ہی پریٹینڈیڈ دیٹ ہی ہیڈ این ایکسیڈنٹ, اور وہ بلائنڈ ہو گئے ہیں. اور وہ گھر آئے, وہ بڑی روئیں ان کی وائف کہ میرا ہسبینڈ بلائنڈ ہو گیا سارا. اینڈ ہی لیوڈ آل ہز لائف پریٹینڈنگ دیٹ ہی از اے بلائنڈ مین, اور پورے معاشرے میں بھی باہر بھی, تاکہ ان کی سیلف اسٹیم ہرٹ نہ ہو. اور جب ان کی وفات ہوئی ان کی وائف کی, تو ہی واز پرفیکٹلی فائن واکنگ اراؤنڈ, جنازے کا بندوبست. لوگ حیران پریشان کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی واز ایکٹنگ تاکہ میری وائف گھر میں تو کمفرٹیبل رہے. خیرکم خیرکم لأہلہ. ہم یہ حدیث تو پڑھتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور اس کی وجہ سے قرآن کے انسٹیٹیوٹس ماشاء اللہ تھاؤزنڈز میں بھرے ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بھی, اور قراء بیٹھے ہیں. ایون عثمان بن عفان کے جو اسٹوڈنٹ تھے عبد الرحمن السلیمی, وہ 40 سال فار 4 decades ہی سیٹ آن ان مسجد, یعنی کہ راتوں میں بھی راتوں سوتے تھے اور بیٹھے ہوئے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں. اور جب یہ حدیث آتی تو کہتے تھے کہ دس حدیث ہیز میڈ می سٹ ہیئر فار 4 decades. تو یہ بھی تو خیرکم ہے نا, the best of you. I think اس چیز میں نا اپنا منہ کو بھی بند تھوڑا سا کرنا چاہیے. جیسے مرد آ کے کبھی یہ نہ کہے تم کرتی کیا رہی ہو سارا دن, اگر وہ کہ میں تھکی ہوئی ہوں, اور عورت بھی یہ نہ کہے کہ میرے میاں کرتے کیا ہیں, بس صبح جاتے ہیں آفس رات کو آ جاتے ہیں, سارا کچھ تو میں دیکھ رہی ہوں. اور یہ ڈراماز جو ہے نا, سوری بات کر رہا ہوں, ڈراماز ہمیں لائن سکھاتے ہیں. یس, ڈراماز ہمیں ٹونٹ سکھاتے ہیں, سینز ہوتے ہیں اور ان میں وہی سینز ہوتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں ہاں یار یہ ٹونٹ بڑا فٹ تھا, اور وہ جو نا ڈائری میں لکھ لیا جاتا ہے یا ذہن میں. اگر اگلی دفعہ ہسبینڈ ایسا کیا نا, میں اس کو یہ بات کہوں گی. ایکچولی اس میں اتنے مکس میسیجز ہوتے ہیں نا, اور اتنے سب لیمینل میسیجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک قسم کا پریپیئر کرتے ہیں کہ یو شوڈ, مطلب آپ کو باغی ہو جانا ہے, اور آپ جسٹیفائڈ ہیں اگر آپ کو اپنی کسی نہ کسی سچویشن کے ساتھ ریلیٹ کرواتے ہیں کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ, کتنی زیادتی ہو رہی ہے. نیگیٹیوٹی نا مجھے لگتا ہے کہ شیطان بھی, کیونکہ وہ بھی تو لگا ہوا ہوتا ہے, ہسبینڈ کے ذہن میں بھی نیگیٹو تھاٹس اباؤٹ دی وائف, اور دوسری طرف بھی لگا ہوتا ہے. بالکل. آئی تھنک ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ ہے معاف کرنا. آئی تھنک فورگیونیس جو ہے نا, وہ اپنے لیے بڑی ہیلپ فل ہوتی ہے. ہم لوگ ایون جو ہم نے اکثر پوڈ کاسٹ میں بڑی دفعہ ڈسکس کیا, جو ایک صحابی جن ایک دفعہ مسجد میں انٹر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ جنتی ہیں. 3 دفعہ ہوا. تو جب ان کے پاس ایک اور صحابی گئے, ان کے پاس نائٹ 3 دن گزارے, ان سے دیکھا کہ کیا وہ اسپیشل چیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا. تو جب ان کو خاص چیز نظر آئی تو ان سے پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے سب لوگوں سے صاف کر کے سوتا ہوں, اینڈ دیٹ از وائی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کا. اب یہ جو چیزیں ہے بڑی مشکل, اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگوں کو بالکل معاف کرنا, بٹ آئی تھنک دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی پریکٹسڈ, بیکاز ادروائز آپ جو نیگیٹو ایک جو آپ اسپائرل میں پھنس جاتے ہیں نا, کہ آپ کو صرف ہر بندے میں دوسرے میں نیگیٹو, اپنی ساس میں, اپنی بہو میں, اپنے ہسبینڈ میں یا وائف میں, ہر وقت آپ کو نیگیٹو چیزیں بار بار نظر آ رہی تھی. ہر ایکشن کو آپ ایک نیگیٹو والے اس چیز میں ڈال دیتے ہیں, جبکہ اس میں نہ نیگیٹو کو پازیٹیو کچھ کیا ہی خاص ہوتا ہی نہیں اسپاؤس نے, لیکن آپ اس کو کیونکہ آپ نے اتنی بھری ہوئی نیگیٹیوٹی, ناٹ لیٹنگ گو آف دا پاسٹ میں کوئی غلطی کی, اب آپ نے بھرا لی, اب یہ ایسے ہی آپ نے ڈبوں میں ڈال دیا ہے.